السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ قال الله تبارك وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث۔ عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق۔ رواه الإمام الهمام أبو داود في سننه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کر رار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 3 فروری 2023 بروز جمعۃ المبارک ہے، اور ہم یہاں جامعہ مجیدیہ جامع مسجد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیر کراچی کے اندر سالانہ اختتامی جلسہ میں موجود ہیں۔ مجھ سے قبل جید علماء کرام، مفتیان اعظام، مہمانان گرامی گفتگو کر چکے ہیں۔ اس وقت ہماری یہ محفل علماء کرام سے اور عوام الناس سے سجی ہوئی ہے۔ میں آج یہاں حاضر ہو کر اپنے لیے خوشی کا مقام سمجھتا ہوں۔ میں نے مشکات شریف اور جلالین یہ دونوں کتابیں اسی مدرسے میں پڑھی۔ حضرت استاد محترم مولانا مفتی محمد طارق دامت برکاتہم العالیہ میرے مشکات المصابیح جلد ثانی کے استاذ مکرم ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد افضل دامت برکاتہم العالیہ مشکات المصابیح جلد اول کے میرے استاذ مکرم ہیں۔ حضرت مولانا مفتی صلاح الدین دامت برکاتہم العالیہ سے میں نے مکمل جلالین ان سے پڑھی ہے۔ تو آج جس جگہ میں موجود ہوں، یہ استاذی کی برکت، میرے تمام اساتذہ کی دعائیں، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی تربیت اور ان کا تھپکی دینا ہے۔ آج ہم کچھ نہیں ہیں، میرا رب جانتا ہے۔ میرے پیچھے میرے اساتذہ کی دعائیں ہیں، میرے والدین مکرمین کی دعائیں ہیں۔ جو میرے اساتذہ دنیا سے رخصت ہو گئے، رب کریم ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور جو اساتذہ ہمارے زندہ سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت، عافیت، سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے، اور ان کا سایہ عاطفت ہم سب پہ سلامت باقرامت فرمائے۔ میرے دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں 2 عنوان پہ بات کرنی ہے۔ ایک حدیث پاک کی کتاب مشکات المصابیح کی آخری حدیث پاک پڑھی گئی، اور دوسرا قرآن کریم پڑھنے والے اور تخصص، جسے ایکول ٹو پی ایچ ڈی ایجوکیشن کہا جاتا ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے والے مفتیان کرام کے سر پہ دستار فضیلت سجی ہے۔ میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں عظمت حدیث اور عظمت فقہ کے عنوان پہ چند باتیں کہہ پاؤں۔ بس توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا۔ میں انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنے اساتذہ کرام کی موجودگی میں ان کا پڑھا ہوا سبق آپ کی خدمت میں سنانے لگا ہوں۔ میرے دوستو، یاد رکھنا، رسالت مآب علیہ السلام پہ رب کریم نے صرف قرآن کریم نازل نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالی نے حدیث پاک اور سنت کو بھی نازل فرمایا ہے۔
یہ میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ رب کریم کے قرآن کریم میں موجود ہے۔ سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 113 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوبم ہم نے آپ پر کتاب بھی نازل کی ہے، حکمت سنت اور حدیث بھی نازل کی ہے، ان دونوں کو اتار کے ہم نے آپ کو ان علوم سے روشناس کرایا ہے جو اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے۔ یقیناً قرآن و سنت کا اترنا آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس آیت کریمہ نے ہمیں بتا دیا جیسے قرآن کریم آسمان سے آیا ویسے رسالت مآب کی حدیث پاک بھی آسمان سے نازل ہوئی ہے۔ بس بنیادی طور پہ فرق یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے لفظ بھی اللہ کے مانتے ہیں، مطلب مراد و مفہوم بھی اللہ کا مانتے ہیں۔ احادیث پاک میں مطلب تو اللہ کا ہے، الفاظ محمد مصطفیٰ دونوں کو نازل اللہ نے فرمایا۔ اسی بنیاد پہ ہم نماز کے اندر قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں، احادیث پاک بھی پڑھتے ہیں۔ ایسا ہے میں عوام سے پوچھتا ہوں نماز میں حدیث پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ جی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پتہ ہے آپ کی باتیں دو کیوں ہو گئی؟ اس کی وجہ کہ ہم علماء کے قریب بیٹھتے ہیں، ہم نماز میں 1 درجن سے زائد حدیثیں پڑھتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے اس کی لسٹ رکھ دیتا ہوں۔ مثلا ہم نماز شروع کرتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ ہم نے نماز کی ابتدا پیغمبر کے فرمان سے کی ہے۔ آگے چلیے ہم نماز میں تعوذ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پورے قرآن کریم میں کہیں موجود نہیں ہے۔ قرآن میں حکم تعوذ ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ نے تعوذ کا حکم دیا ہے۔ تعوذ کے الفاظ رسول اللہ نے سکھائے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پیغمبر کی حدیث ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیے بسم اللہ پڑھتے ہیں، چلو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے آگے سورۃ الفاتحہ اللہ کا قرآن ہے، ہم تیسرے نمبر پہ پیغمبر کا فرمان آمین کی شکل میں کہتے ہیں۔ یہ جو ہم نماز میں آمین کہتے ہیں، یہ لفظ آمین پورے قرآن کریم میں کسی پارے، کسی سورت، کسی آیت، کسی منزل، کسی رکوع، کسی حصے میں موجود نہیں ہے۔ یہ رسالت مآب کا فرمان ہے۔ حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری جلد اول صفحہ 110 پہ امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کا فرمان نقل کیا ہے، قال عطا آمین دعا، امام عطا کا فیصلہ یہ ہے آمین دعا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آمین اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے، چاہے دو جو بھی ہو، یا اللہ کا نام ہو یا دعا ہو، یہ پیغمبر کا فرمان ہے۔ تیسرے نمبر پہ نماز میں ہم آمین بطور حدیث پڑھتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہم جب رکوع کرتے ہیں، رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہم نے پیغمبر کی حدیث پڑھی ربنا لک الحمد، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ چھٹے نمبر پہ ہم نے نماز میں پیغمبر کریم کی حدیث پاک کو پڑھا۔ آگے آئیے ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدوں کی تسبیحات سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، قرآن کریم نہیں ہے۔ یہ ساتویں نمبر پہ ہم نے پیغمبر کی حدیث پڑھی ہے، دو سجدوں کے درمیان بین السجدتین جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں رب اغفر لی وارحمنی، یہ قرآن کریم نہیں ہے، یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ آٹھویں نمبر پہ ہم نے پیغمبر کی حدیث پڑھی۔ تھوڑا اس سے آگے آئیے، آگے ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات الی آخرہ، مکمل کی مکمل التحیات قرآن کریم میں نہیں ہے، کسی پارے سورت میں نہیں ہے، یہ پیغمبر کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ کا مکالمہ فی لیلۃ المعراج ہے۔ معراج کی رات میں رسالت مآب نے جو اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے باتیں فرمائی ہیں، یہ اللہ نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان کا مجموعہ یہ التحیات ہے۔ ہم نامے نمبر پہ یہ پیغمبر کی حدیث التحیات نماز میں پڑھتے ہیں، اس کے بعد آگے آئیے ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ یہ جو درود ابراہیمی ہے یہ پورے قرآن میں الفاظ درود موجود نہیں ہے، الفاظ درود یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ ہاں قرآن کریم میں حکم صلاۃ، حکم درود موجود ہے۔ سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب آیت نمبر 56 رب کریم نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رب کریم نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، لفظ نہیں دیے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت جملہ تفاسیر سے اٹھا لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم سلام تو آپ پہ پڑھتے ہیں، ہم درود کیسے پڑھیں؟ رسالت مآب علیہ السلام نے درود ابراہیمی کی تعلیم دی ہے۔ اللہم صلی علی اللہم بارک، پیغمبر نے ہمیں درود پاک سکھایا۔ یہ 10ویں نمبر پہ ہم پیغمبر علیہ السلام کی حدیث نماز میں پڑھتے ہیں۔ آؤ 11ویں نمبر پہ یہ جو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ہے، اس کی ایک صورت ہے کہ یہ تو آیت ہے، لیکن آیت تب بنتی جب شروع میں تحفظ و تسمیہ ہو۔ ہم اس کو بطور آیت نہیں پڑھتے، اسے بطور دعا پڑھتے ہیں، تو یہ بھی پیغمبر علیہ السلام کا طرز ہے۔ 11ویں نمبر پہ حدیث بنتی ہے، اگر یوں نہ مانے تو رب اجعلنی کی جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 11ویں نمبر پہ پیغمبر کا فرمان، پیغمبر کی حدیث ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ 12ویں نمبر پہ ہم نے دونوں طرف سلام پھیرا، یہ سلام بھی پیغمبر کا فرمان ہے، ہم نے 1 درجن حدیث نماز میں پڑھی۔ رسالت مآب کی احادیث کی اتنی ویلیو، اتنی اہمیت، اتنی حیثیت اور اتنا درجہ، اتنا رتبہ، اتنا مرتبہ رب کریم نے رسالت مآب کی زبان اقدس کو نماز کا حصہ بنا۔ کراچی کے غیوروں اگر ذوق تازہ ہے تو میں یوں کہوں کہ نماز شروع بھی فرمان مصطفیٰ سے، نماز کا اختتام بھی فرمان ثنا سے شروع ہے، سلام پہ ختم ہے، ثنا کی ابتدا ہے، سلام پہ انتہا ہے۔ ابتدا بھی محمد مصطفیٰ ہے، انتہا بھی محمد مصطفیٰ۔ میرے دوستو یہ حدیث پاک کی اہمیت ہے، اور حدیث پاک کی اہمیت میں ایک جملہ اور بھی عرض کروں، یاد رکھیں پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی اتنی اہمیت ہے، رب کریم نے آپ کو اور مجھے رسالت مآب کے حکم پر، رسالت مآب کے منع پر عمل کرنے کا پابند بنایا ہے۔ سورۃ نمبر 60 سورۃ الحشر آیت نمبر 7 رب کریم نے ارشاد فرمایا فما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لوگوں رسول اللہ حکم کریں اسے لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کی اتنی اہمیت ہے، رب کریم نے ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ میرے دوستو میں امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ المتوفى 370 ہجری کی بات اپنے الفاظ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ الجامع احکام قرآن اٹھائیے، وہ فرماتے ہیں رب کریم نے سورۃ نمبر 4 سورۃ نساء آیت نمبر 59 میں امت مسلمہ کو 2 حکم دیے ہیں، ایک عوام کو حکم دیا، ایک فقہا کو حکم دیا۔ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ حکم عوام کو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو خدا کو مانو، مصطفیٰ کو مانو، فقہا کو مانو۔ رب کریم نے یہ 3 حکم عوام کو دیے۔ اس کے بعد جو فقہا ہیں، ماہرین شریعت ہیں، ایکسپرٹ آف دا ہولی شریعہ، شریعت کے ماہر ہیں، ان پر رب کریم نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یاد رکھیں اگر آپ کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 تو پھر اس اختلاف کا حل اللہ سے لوگے یا رسول اللہ سے لوگے؟ پیغمبر کے فرمان کی کتنی اہمیت ہے کہ قرآن کریم کے قریب لا کر اللہ تعالیٰ جیسے قرآن سے ہمیں فیض پانے کا پابند فرماتے ہیں، ایسے حدیث سے پاک سے سبق لینے میں باؤنڈ فرماتے ہیں۔
میرے دوستو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کی اہمیت پہ کئی آیات اور بھی موجود ہیں. میں حدیث پاک پہ آتا ہوں. رسالت وہاب کے فرامین میں اگر ہم دیکھیں پیغمبر کے فرمان کی اہمیت کتنی ہے، میں آپ کی خدمت میں امام عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی رحمہ اللہ کی مصنف عبد الرزاق کتاب القضایا پیش کرنے لگا ہوں. امام عبد الرزاق نے حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کے واسطے سے ایک واقعہ لکھا ہے. ان الیہودی یتقاضی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورا واقعہ یہ ہے، ایک یہودی نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر قرض مانگا کہ مجھے میرا قرضہ لوٹا دے. حضور پاک تو قرضہ دے چکے تھے، ادا کر چکے تھے، لیکن یہودی ڈبل قرضہ لینا چاہتا تھا، دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا. کیوں؟ یہودی کے ذہن میں تھا جب حضور نے قرضہ لوٹا دیا تھا تب کوئی گواہ موجود نہیں تھا، اب جاؤں گا کہوں گا قرضہ لوٹا دے، وہ کہیں گے میں تو دے چکا. میں کہوں گا گواہ پیش کرو، اور نبی جھوٹا گواہ نہیں پیش کر سکے گا، مجھے ڈبل قرضہ ملے گا. یہودی آ گیا، رسالت وہاب اس کی شومی قسمت بدقسمتی. حضرت خزیمہ انصاری بیٹھے تھے حضور پاک کے پاس. اس نے آ کے کہا میرا قرضہ. حضور نے فرمایا انی قد قضیتک، میں تو تجھے پیسے لوٹا چکا، تیرا قرضہ دے چکا. جب تو لے چکا پھر دوبارہ لینے کس منہ سے آ گیا؟ اس نے کہا البینہ، دلیل پیش کرے، ثبوت پیش کرے، ایویڈنس پیش کرے، گواہ پیش کرے، آئی وٹنس، چشمدید جس نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہو پیش کر دے، میں مان لوں گا. حضور پاک علیہ السلام نے قدر توقف فرمایا، وقفہ فرمایا، رکے کہ اس وقت تو موجود کوئی نہیں تھا. یہ اس بندے نے کیا کہہ دیا؟ آپ علیہ السلام کے اس وقفے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت خزیمہ نے اس یہودی سے کہا انی اشہد ان رسول اللہ قد قضاک، میں گواہ ہوں، آئی وٹنس ہوں، اینی شاہد ہوں، گواہی دیتا ہوں، آپ مجھ سے پروف لے لے، میرے نبی نے تجھے قرضہ لوٹا دیا. یہودی کی ٹانگیں کانپی، وہ بھاگا دوڑا. اس نے کہا پتہ نہیں ذلیل نہ ہو جاؤں، چلو ٹھیک ہے بابا، اوکے کلیئر کر کے گیا. جب وہ بھاگا حضور پاک نے حضرت خزیمہ کو دیکھا. خزیمہ گواہی کیسے دی؟ آپ موجود تھے اس وقت. عرض کیا جی نہیں. پھر کیوں دی؟ کہا یا رسول اللہ دامن مصطفیٰ کو تھاما. کہا یہ غلام عرض کرے، کہو خزیمہ کیا کہنا؟ یا رسول اللہ میں موجود تو نہیں تھا جب آپ قرضہ لوٹا رہے، لیکن آپ کی زبان سے میں نے سنا تو ہے نا کہ آپ قرضہ دے چکے. ہم نے آپ کی زبان سے اللہ کی توحید سنی، رب کو دیکھا نہیں، بن دیکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ کے مؤذن نے شہادت کی صدائیں لگا دی. ہم نے آپ کو رسالت ملتی دیکھی نہیں، پر آپ کی زبان سے سنا، اعتماد کیا. ہم نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں لگا دی. آپ کو نبی مانا. آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے نہیں دیکھی، آپ کے کہنے پہ گواہی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا دوزخ ہے، ہم نے نہیں دیکھا، آپ کے کہنے پہ گواہی دیتے ہیں. آپ نے فرمایا فرشتے ہیں، عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، صریف الاقلام ہے، سدرۃ المصطفیٰ، سدرۃ المنتہا ہے، 7 آسمان ہے. اس کے بعد بوئنگ طیارہ رف آیا، آپ آخر تک گئے ہیں. یہ سارا پروسیس ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، آپ کی زبان پہ اعتماد کر کے ہم نے اس کو مانا. آج آپ فرما رہے ہیں آپ نے قرضہ دیا، میں نے نہیں دیکھا، تو آپ کی زبان پہ گواہی کیوں نہیں دیتے؟ حضور پاک علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا خزیمہ رب نے تیرے بارے میں فیصلہ کر دیا، انت ذو شہادتین. آج کے بعد دنیا میں بندہ گواہی دے گا، ایک شمار ہوگا. اللہ فرماتے ہیں میں اپنے خزیمہ سے اتنا راضی ہوں، یہ جب ایک گواہی دے گا دگنی شمار. پیغمبر کی حدیث کی اتنی اہمیت ہے کہ بن دیکھے اس پہ شہادت قائم کی جا سکتی ہے، بن دیکھے اس پہ گواہی دی جا سکتی ہے. میرے پاک پیغمبر کے حدیث کی اہمیت پہ ایک بات کروں. امام ابو داؤد سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمہ اللہ، سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 کتاب العلم باب کتابت العلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ابن اذہن العرب کی روایت لائے ہیں. فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر کل شیء
اسمعہ من رسول اللہ اکتبہ، حضور جو فرماتے میں سنتا لکھ لیتا. فنہتنی قریش، قریش کے اجلہ صحابہ نے مجھے روکا. اتکتب کل شیء، اللہ کے بندے ہر چیز لکھتا ہے، ہر چیز نہ لکھ. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا، حضور پاک بطور فطرت بائی نیچر انسانیت کے طور پہ کبھی غصہ کر دے تو وہ بھی لکھ لے، مزاح فرما دے تو وہ بھی لکھ لے، کسی کو تنبیہ کر دے تو وہ بھی لکھ لے. ہر چیز نہ لکھ، صرف مسائل، فضائل، دلائل یہ لکھ، باقی چیزیں نہ لکھ. حضرت عبداللہ کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابِ، میں نے لکھنا چھوڑ دیا. فَذُكِرَ ذَلِكَ، لکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک کو اطلاع ملی، حضور پاک نے بلایا. فَأَوْمَا بِأَصْبَعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، اپنی انگلی کو اٹھایا، حضور نے اپنی منہ مبارک کی طرف کیا اور فرمایا عبداللہ اکتب، لکھنا شروع کر دے. فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں تمہارے نبی. آیت الحول ہے، ایک آیت التربص ہے. بھائی ایک میں ہے 4 ماہ 10 دن گزارے، یہ 130 دن بنتے ہیں. ایک میں ہے 1 سال گزارے، وہ 360 دن بنتے ہیں اسلامی سال کے. تو اب 360 دن گزارے، یہ 130 دن گزارے. فقیہ آئے گا، مجتہد آئے گا، شریعت کا ماہر آئے گا، قرآن و سنت کے علوم کو ملا کر علم فقہ پڑھنے والا آئے گا، دلائل قائم کر کے دکھائے گا. وہ آیت منسوخ ہے، یہ آیت ناسخ ہے، وہ حکم پہلے کا ہے، یہ حکم بعد کا. ورنہ اس آیت میں خالہ جی کے گھر کی بات نہیں ہے کہ بھائی بندہ سمجھ جائے. مجال کیسے؟ ایسے ہی بدر میں فرشتے اترے ہیں. بابا کتنے اترے ہیں؟ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، 1000 کی آیت بھی ہے. بِثَلَاثٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُبْدِلٍ، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ 3000 کی ہے. بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ 5000 کی بھی ہے. فرشتے کتنے اترے؟ 5000 اترے، 3000 اترے، 1000 اترے. عام بندہ شش و پنج میں پڑ جائے گا، فقیہ ہوگا، ماہر شریعت ہوگا، وہ بتائے گا 5000 کی شرط اس کے تحت تھی کہ یوں ہوگا تب 5 اترے گے. وہ شرط پوری نہ ہوئی تو اللہ نے 3000 سے کام پورا فرما دیا. تب سمجھایا جائے گا، پھر بتایا جائے گا معاملہ کیا ہے. میرے دوستو یہ فقیہ کا کام ہے، مستنبط کا کام ہے، ماہر شریعت کا کام ہے، جو علوم کو آسان لیول میں آپ کو پڑھاتا ہے. اور خلاصہ دیتے ہوئے بات ختم کرتے لگاؤ. آج جب ہم فقہ کی بات کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ حنفی کی بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، فقہ امام ابو حنیفہ کی مان گئے، فقہ میں رسول اللہ کی مان لیتے. میں نے کہا کہ بہت اچھا. میں ایک جملہ پوچھوں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا میں نے پانی پینا ہے، یہ پانی نیسلے کا لائے ہیں. میں نے کہا نا بابا، انزلنا من السماء ماء، پانی تو اللہ والا چاہیے. جب میں مخلوق اللہ کی ہوں، بندہ اللہ کا ہوں، مملوک اللہ کا ہوں، مرزوق اللہ کا ہوں، تو پھر مجھے پانی بھی اللہ والا، نیسلے والا نہیں چاہیے، ٹوٹی والا نہیں چاہیے، موٹر پمپ والا نہیں چاہیے، کنویں والا نہیں چاہیے، بارش والا نہیں چاہیے، بادل والا نہیں چاہیے، اللہ والا پانی چاہیے، نلکے والا نہیں چاہیے، نہر والا نہیں چاہیے. کہنے لگا بھائی عقل مند ہو، عقل سے سوچو، پانی اللہ کا ہے، دریا سے گزرے گا کہیں گے دریا کا پانی، کنویں سے نکلے گا کہیں گے کنویں کا پانی، نلکے سے نکلے گا کہیں گے نلکے کا پانی، ٹوٹی سے گزر کے آئے گا کہیں گے ٹوٹی کا پانی. پانی اللہ کا ہے، جس سے گزر کے آئے نام اس کا لیتے ہیں. میں نے کہا مسئلے رسول اللہ کے ہیں، صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ نے لکھ کے دیے ہیں، اس لیے نام ابو حنیفہ کا لیتے ہیں. جو بات آپ فرمائیں تو بھی ٹھیک، میں فرماؤں تو غلط کیوں ہے؟ ہمارے علماء کی زبان میں کہتے ہیں باؤ کا تجرو وہ باغی لا تجر، تم نہیں سمجھو گے. میں عوامی لہجے میں کہتا ہوں بابا تیرا نوٹ اصلی ہے، میرا نوٹ جعلی کیوں ہے؟ باؤ کا تجرو ہماری لا تجر، تیرا نوٹ اصلی میرا جعلی کیوں ہے؟ بابا یہ یاد رکھیں امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہے جنہوں نے پیغمبر کے صحابہ سے علوم حاصل کیے، حاصل کر کے صحابہ کرام سے پڑھا ہوا امت کو سمجھا دیا. جیسے حدیث حضور کی ہے کہتے حدیث بخاری ہے، حدیث حضور کی ہے کہتے حدیث مسلم ہے حضور کی حدیث کہتے حدیث مشکات ہے. کیوں؟ امام بخاری نے کوئی اپنے پیٹ سے حدیث تو نہیں دی، امام مسلم نے کوئی اپنی ذات سے حدیث تو نہیں دی، پھر حدیث مسلم کیوں کہتے
کہتے ہو, حدیث بخاری کیوں کہتے ہو؟ کہتے جسٹ فار اونلی انٹروڈکشن, صرف تعارف کے لیے کہا جاتا ہے حدیث بخاری, ورنہ ہے حدیث نبوی. حدیث مسلم ہے حدیث نبوی. میں نے کہا ایسے تعارف کے لیے کہا جاتا ہے فقہ حنفی, حالانکہ ہے فقہ محمد. یہ چیزیں ان لوگوں نے پڑھی ہیں. تو ان حضرات کی اس علوم کی بات کو میں نے چند الفاظ میں آپ کی خدمت میں اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں کی برکت سے بات کر دی. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے, دین حنیف پر عمل عطا فرمائے. دیکھیں 3 تاریخ کو گفتگو میں نے شروع کی تھی, اب 4 تاریخ ہو چکی ہے. آپ یہ نہ کہنا مجھے تھوڑا ٹائم دیا ہے ہمیں, ہم اتنے دیر سے بیٹھے, ہمیں ٹائم نہیں دیا. بابا میں نے 3 سے شروع کیا, 4 فروری ہو چکی ہے. آپ اپنی گھڑی کو چیک کر لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس گلشن کو رہتی دنیا تک شاد و آباد رکھے. ہمارے اساتذہ کرام کو رب جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت استاد ذل مکرم جو یہاں آنے کا حکم فرمایا اور میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا, اللہ ان کا سایہ عاطفت ہم سب کے سلامت و کرامت فرمائے. اقول قولی ھذا